السلام علیک یا ابا عبداللہ. اس لیے کہ بعد پیغمبر جو دو گروہ میں بٹے مسلمان، تو ایک نے یہ اختیار کیا کہ قرآن تو زبانی یاد کرتے ہیں، خوب جھوم جھوم کے ادائیگی ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اصطلاح ایجاد کر لی گئی تغنی بالقرآن، قرآن مجید کو ترنم اور خوش الحانی کے ساتھ ادا کرنا. تغنی کے دونوں معنی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے مستغنی ہونا، وہ بہت اچھے معنی ہیں، حقیقتاً وہی ہے، یعنی ہر قسم کے دنیاوی فقر سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن کافی ہے. یہ حقیقت ہے، جہل سے اور ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کی کمیوں اور کمزوریوں سے بچانے کے لیے اور کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید کافی ہے. اور سب سے بڑا کمال یہ کہ انسان محبت اہل بیت پیدا کر لے اور اس کے لیے بھی قرآن ہی عادی بنتا ہے، قرآن ہی رہبر ہے. قرآن ہی نے تو کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ ہمیں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے مگر اہل بیت سے محبت. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. یہ تو میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، صلوات پڑھنا اور صلوات پڑھوانا ثواب ہے، لیکن میں عموماً پہلے اس قدر زیادہ صلوات پڑھنے کے لیے خود نہیں گزارش کیا کرتا تھا. یہ میری صحت کی کمزوری ہے جو اب پیدا ہو گئی ہے کہ اب سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اور مسلسل پڑھنے میں بھی. تو آپ حضرات کو زحمت دیتا ہوں کہ صلوات پڑھ کر تقویت پہنچائیں. بہرحال تو ایک طرف وہ گروہ پیدا ہو گیا کہ جس نے تغنی فی القرآن کے معنی یہ بھی سمجھ لیے زیادہ تر کہ قرآن کو لحن سے پڑھنا، لیکن انہوں نے تفسیر اور تعویل کی طرف سے بالکل غفلت اختیار کر لی. دوسری طرف یہ ہوا کہ تفسیر و تعویل میں تو زیادہ توجہ ہو گئی، لیکن قرأت کی طرف سے غفلت ہو گئی. تو غفلت کہیں بھی کسی بھی قسم کی ہو، قرآن مجید کو کسی بھی رخ سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جو لوگ وابستگان در اہل بیت ہیں، کہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی اور قرآن مجید کو سمجھنا بھی دونوں لازم ہیں. پڑھیں، صحیح پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، ترتیل صحیح ہو، تجوید صحیح ہو، آہنگ صحیح ہو، اور اس نیت سے پڑھیں کہ یہ فن سکھایا اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سکھایا. لیکن مضمون سے نگاہ نہ ہٹے، توجہ نہ ہٹے. وہ قرآن مجید جو سیاسی درباروں میں قبول نہیں کیا گیا، وہ وہی تو تھا جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیتوں کو ان کی تعویلوں کے ساتھ تحریر فرمایا تھا. یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ حضرات کے گھروں میں مولانا فرمان صاحب قبلہ مرحوم کا، مولانا مقبول احمد صاحب دہلوی کا ترجمہ قرآن ہوگا، اس میں حاشیے پر قرآن مجید کی آیتوں سے متعلق کچھ تفصیل ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے. وہ قرآن جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت کے سیاسی دربار میں پیش کیا تھا، وہ قرآن تھا جس میں آپ نے ہر آیت سے متعلق شأن نزول تحریر کیا. اس میں بہت سے لوگوں کا تذکرہ تھا، تو ظاہر ہے کہ اپنا تذکرہ اچھے طریقے سے تو ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس تذکرے میں کمزوری ہے تو وہ کسی کو برداشت نہیں ہوگا. تو وہ قرآن قابل برداشت نہیں تھا، اس لیے اسے قبول نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال
بہت سی چیزیں اس میں سے، سب تو نہیں دعویٰ کیا جا سکتا، بہت سی چیزیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں اور تفسیروں میں موجود ہیں، بہت سی تفسیریں لکھی گئیں، تفسیر روائی اس میں موجود ہیں، اور جو موجود نہیں ہے وہ جان قرآن، وارث مصطفیٰ، امام وقت حضرت ولی اعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں کہ وہ پورا کا پورا کسی نہ کسی دن ہمارے سامنے آئے گا۔ بہرحال یہ گزارش بھی یاد رکھیے گا، پروردگار آپ حضرات کی اس عزا کو، اس کوشش کو، اس قد و کاوش کو قبول فرمائے کہ آپ تاریخ شہادت حضرت رسول اکرم اور تاریخ شہادت امام حسن مجتبیٰ کی مناسبت سے مجلسیں فرما رہے ہیں منعقد، کہ وصیت پیغمبر پہ عمل کا عہد کر کے اٹھیں۔ وصیت پیغمبر میں پہلی چیز قرآن سے وابستگی، اور پھر اس کا تکملہ ہوگا اہل بیت سے وابستگی، اور یہ اہل بیت کی شان وہ ہے۔ قرآن میں اہل بیت سے متعلق کل میں گریز اختیار کر رہا ہوں تاکہ مضمون سمٹ جائے وقت کے درمیان، قبل اس کے کہ میری طاقت ختم ہو، جواب دے جائے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے آخری لمحات میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم خلیفتین، یعنی ایک جگہ ہے ثقلین، ایک جگہ ہے خلیفتین، اور یہ بھی ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی یہ کلمہ آیا ہے، انی تارک فیکم الثقلین و انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان اپنے دو جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو گویا ایک جانشین قرآن ہے، یہ قرآن جانشین مصطفیٰ ہے۔ اگر کسی کو خواہش ہو کہ آج پیغمبر کی زیارت کرے، پیغمبر کی آواز سنے، پیغمبر سے ملاقات کرے، تو اپنے وضو کرے اور اپنے سامنے قرآن لے کر بیٹھ جائے، تجلی رب کا بھی نظارہ ہوگا اور محضر مصطفیٰ میں حاضری کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ اور دوسرا جانشین عطرتی اہل بیت، عطرت و اہل بیت کی وابستگی اب بظاہر بعض بالکل سامنے کے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطیبانہ اور فرسودہ جملے عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ اشارے ہیں کہ اہل بیت و عطرت کی وابستگی قرآن سے اور خود ذات گرامی مصطفیٰ سے بھی ایسی ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور اس کے عجیب عجیب مظاہر ہیں۔ مثلا جو تاریخ ولادت پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جعفری مکتب کی تقویم کے مطابق جو ہمارے یہاں وقائع الایام مرتب کیے گئے کہ حضور کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہے، تو صرف حضور کی ولادت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے بعد میں اس صادق امین کی ولادت کے بعد پھر ایک اور صادق و امین عطرت مصطفیٰ سے اسی تاریخ میں پیدا ہوا، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کتنا حسن اتفاق ہے، یہ کس صداقت کا اعلان ہے، یہ کس سچائی کا اعلان ہے، یہ کون سا حسن اتفاق۔ اور پھر شہادت پیغمبر کی تاریخ، تو اس میں بھی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شہادت جس تاریخ میں ہے ہمارے نقطہ نظر سے، اسی تاریخ میں آپ کے نواسے، بڑے نواسے سبط اکبر حضرت امام ابو محمد حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت بھی۔ اور پھر اس طرح سے اگر آپ ظاہری جو مظاہر تاریخ ہیں ان میں غور کرتے چلے جائیں اور پھر ان کو رہنما بنا کر باطن تاریخ میں اور باطن قرآن میں اور سیرت معصومین علیہ السلام کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں تو نہ جانے کتنے حقائق روشن ہو